الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ کل اور گزشتہ کل سے پیوستہ کل بھی آپ کی خدمت میں اس وقت کے درس قرآن میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور میں نے ہر دو شب یہ بات سمجھائی کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے، اور ان کو اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا۔ میں نے گزشتہ کل مالک یوم الدین اس آیت پر بات کی اور اس سے پیوستہ کل میں نے آپ کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین پر بات کی تھی۔ میں نے گزارش کی تھی، اللہ نے وقت دیا، آئندہ کبھی حاضری کا موقع ملا۔ اصل میں مزہ تب آتا ہے کہ مساجد میں دروس تقسیم نہ ہو، ایک ہی مسجد مثلا جیسے جامع مسجد صورتی ہے، اسی مسجد میں 7 دن ہر روز عشاء کے بعد درس ہو اور لوگ پوری بات کو سنیں۔ اب کسی نے پرسوں کا بیان سنا ہے، کسی نے کل کا سنا ہے، کسی نے آج کا سنا ہے، تو پوری بات ہر آدمی کے دماغ میں نہیں آتی، اور اگر شروع سے لے کر آخر تک پورا 7 دن آپ درس قرآن سن لیں تو پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں 7 نازک جگہ پہ نہ رکھو، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت مہنگا موبائل ہے، آئندہ میرے داخلے پر پابندی لگاؤ گے ہمارے موبائل توڑتے آئے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہنا کہ رکھا غلط جگہ پر ہے نا، کہتے اس کو نہیں پتا دیہات کا ہے، ہمارا موبائل توڑ دیا۔ تو قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، اگر ایک منزل ایک دن میں، دوسری منزل دوسرے دن میں، تیسرے دن میں ایک منزل کا خلاصہ بیان کریں تو 7 دنوں میں پورے قرآن کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تب ہے کہ جب 10 ایک ہی مسجد میں ایک وقت میں روزانہ ہو اور پہلے سے حضرات کی اطلاع ہو، لوگوں کو پتہ ہو بھی آج عشاء کے بعد ایک منزل ہے، کل دوسری ہے، پرسوں تیسری ہے، تو یہ ترتیب مناسب ہے یا نہیں؟ میرے کہنے سے تو مناسب نہیں ہوگی نا، آپ کہیں گے تو پھر مناسب بنے گی، میرے کہنے سے تھوڑی بننی۔ لیکن یہ تب ہے جب اللہ تعالیٰ نے آئندہ اسباب عطا فرمائے اور آنے کی صورت بنی تو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ پورا قرآن آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سورۃ الفاتحہ کے سارے مضامین تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ ضروری مضامین آج کے درس میں ہم ختم کریں۔ میرے دن پہلے بہت کم تھے، لیکن کسی میرے اپنے عذر کی وجہ سے مجھے ایک دن اور کم کرنا پڑا واپسی کے لیے،
تو اب آج کے اس سفر کا یہ آخری درس قرآن ہے عشاء کے بعد کا۔ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اور مالک یوم الدین، ان دو آیتوں پر بات ہوئی تھی۔ درمیان میں الرحمن الرحیم والی آیت رہ گئی تھی، تو میرا جی چاہتا ہے مختصر سی بات اس پہ بھی آپ سن لیں۔ اس میں نمبر 1 لفظ الرحمن ہے، نمبر 2 لفظ رحیم ہے۔ آپ اردو تفاسیر دیکھیں تو دونوں کے ترجمے میں کچھ فرق لکھا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا دو الگ الگ لفظ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ الرحمن کا معنی الگ ہے، الرحیم کا معنی الگ ہے۔ ان دونوں کے معنی کا فرق سمجھیں تو پھر اردو تفاسیر کا بھی آپ کو لطف آئے۔ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا۔ الرحمن کہتے ہیں کہ جس کی رحمت میں عموم ہو، الرحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت تمام ہو۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الرحمن کا معنی ہے عام الرحمہ، الرحیم کا معنی ہے تام الرحمہ۔ اب اس کو میں یوں سمجھاؤں گا، مثلا رحمت کا ایک معنی محبت بھی ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ محبت آدمی 100 بندوں سے کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سے کرے اور جتنی محبت اس کے پاس ہے وہ ساری کرے، تو دو باتیں الگ ہیں نا۔ اگر ایک بندہ 100 سے محبت کرتا ہے، ہم کہیں کہ اس کی محبت میں عموم ہے، اور اگر ایک بندہ ایک سے کرتا ہے اور جتنی محبت ہے وہ ساری کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی محبت میں کمال اور تمام ہے۔ تو عموم اور چیز ہوتی ہے اور تمام اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ پاک عام الرحمہ بھی ہیں، اللہ پاک تام الرحمہ بھی ہیں۔ دنیا میں خدا کی رحمت میں عموم ہے اور آخرت میں خدا کی رحمت میں تمام ہوگا۔ عموم کا مطلب کیا ہے؟ کافر اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے تو اس کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا، خدا کو نہیں مانتا اللہ پھر بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور قیامت کے دن کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا، جو ملے گا وہ صرف مومن کو ملے گا۔ تو دنیا میں خدا کی رحمت عام ہے اور قیامت کے دن خدا کی رحمت تام ہوگی۔ دنیا میں رحمت مومن کو بھی ملتی ہے اور کافر کو بھی، قیامت کے دن صرف مومن کو ملے گی، کافر کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہو اس کو رحمان کہنا جائز نہیں، اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہو اس کو رحیم کہنا جائز ہے۔ الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن رحمان والی صفت اللہ کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں، قرآن اور احادیث و سلف سے کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ اور الرحیم والی صفت اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر پہ بولنا جائز ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو لفظ رحیم کو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور نبی کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم آپ کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک رحمان بھی ہیں اور اللہ کریم رحیم بھی ہیں۔ جو حضرات میرا موضوع سمجھتے ہیں یا میرا فن سمجھتے ہیں وہ بعض باتیں کہنا میری مجبوری بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک آدمی ہیں جو عالم نہیں ہے، انہوں نے تفسیر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جو عالم نہ ہو اور پھر قرآن پہ زور لگائے، آپ ایسے بندے کی تفسیر میں سنا کریں، ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا کریں، ان سے تفسیر نہ پڑھا کریں۔ المیہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو اور وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے تو لوگ اس سے متاثر ہو کے اس سے تفسیر سننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ تو پاکستان کے ہمارے ایک آدمی گزرے ہیں، ان کو ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں، ابو الاعلیٰ مودودی۔ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور نام تفہیم القرآن لکھا ہے رکھا، اور شروع میں لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، میں نے قرآن کی ترجمانی کی ہے، حالانکہ ترجمانی بھی غلط کی ہے، ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر غلط کرتا ہو وہ پورے قرآن کی تفسیر کیسے ٹھیک کرے گا؟ میں صرف مثال دینے لگا ہوں۔ اس آیت کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الاعلیٰ مودودی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں الرحمن بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے، الرحیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن الرحمن میں مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے الرحیم کو لائے ہیں۔ ذرا مثال سمجھیں، کہتے ہیں گرامر کا ضابطہ ہے، ایک لفظ کے اندر معنی موجود ہوتا ہے،
اس کے بعد ایک لفظ لاتے ہیں جو محمل اور بے معنی ہوتا ہے، لیکن اس کے ذکر کرنے سے پہلے لفظ کے اندر مبالغہ آتا ہے۔ ابو العلا نے 2 مثالیں دی ہیں، کہتا ہے نمبر 1 مثال کالا شاہ، آپ کہتے ہیں نا یہ سیاہ کالا ہے، کالا شاہ، اس نے کہا کالا کا معنی تو سیاہ ہے، شاہ کا معنی نہیں ہے، لیکن کسی چیز میں اس کی سیاہی میں مبالغہ پیدا کر کہتے ہیں کالا شاہ۔ اچھا دوسری مثال دی ہے، کہتے ہیں لمبا اور لمبا تڑنگا، آپ بولتے ہیں نہیں فلاں لمبا تڑنگا، اب لمبا کا معنی تو ہے طویل لمبا، تڑنگا کا کوئی معنی نہیں ہے، تڑنگا لائے ہیں لمبا میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ اس طرح اردو میں لمبا لمبا اور تڑنگا، تڑنگا کہتے ہیں لمبے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، شاہ کہتے ہیں کالے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ پاک الرحیم لائے ہیں الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ الیاذ باللہ، اب دیکھو الرحمن اور رحیم کا معنی نہیں سمجھتا، لوگ اسے مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے انڈیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، میں آگے جا کر اس پہ بات کروں گا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مجھے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، میں کوئی پاکستان سے چندہ مانگنے کے لیے تو نہیں آیا کہ برما کا تاجر مجھ سے ناراض ہوگا تو مجھے بھیک نہیں دے گا۔ اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب آدمی دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ ہم تو خالص اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس بیچارے کو یہی غلط فہمی ہوئی ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے اور لفظ نہیں پڑھتا۔ آپ کو ذاکر نائک کا ذرا دوبارہ بیان سننا تنقیدی نگاہ سے، ذاکر نائک قرآن نہیں پڑھتا، اسے قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کا آیت نمبر بیان کر کے ترجمہ اور مطلب بیان کرے گا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور پڑھ سکتے ہیں، اس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے قرآن کے لفظ نہیں پڑھتا، وہ ترجمہ کرتا ہے اور پھر ترجمے کے اندر مسائل غلط بیان کرتا ہے۔ اب میں سارے مسائل کو بیان نہیں کر سکتا، ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں گے عورت ووٹ دے سکتی ہے اور عورت کی ووٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں عورت ووٹ دے سکتی ہے اور عورت کی ووٹنگ کا حق قرآن نے دیا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے حق ووٹ کیسے دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جب ایمان والی عورتیں آپ کو پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں آپ ان کو بیعت کر لیں۔ کہتے ہیں جسے قرآن بیعت کہتا ہے اسے ہم ووٹ کہتے ہیں، تو آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے عورت کا ووٹ کا حق دے دیا ہے۔ اب دیکھو بیعت کا معنی اور ہوتا ہے اور ووٹ کا معنی اور ہوتا ہے۔ ووٹ کا معنی کیا ہے؟ 2 بندے الیکشن لڑتے ہیں، ایک کو 100 بندے ووٹ دیتے ہیں اور ایک کو 98 دیتے ہیں، وہ 100 والا جیت جاتا ہے، 98 والا ہار جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب بندہ اعلان نبوت کرے اس کو زیادہ لوگ مان لے تو نبی بن جائے اور جب تھوڑے لوگ نہ مانے تو نبی نہ بنے۔ ووٹ کے معنی تو یہ ہے نا، حالانکہ ووٹ ایک الگ چیز ہے اور بیعت الگ چیز ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تو بندہ ایم این اے بنتا ہے تو ووٹنگ سے بنتا ہے، توجہ رکھنا، کوئی ایم این اے بنتا ہے تو الیکشن سے بنتا ہے، اور جب نبی بنتا ہے تو سلیکشن سے بنتا ہے۔ الیکشن نیچے سے ہوتی ہے، سلیکشن اوپر سے ہوتی ہے۔ ایم این اے کیسے بنتا ہے؟ الیکشن سے، اور نبی کیسے بنتا ہے؟ سلیکشن سے۔ نبی الیکشن سے نہیں بنتا، نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ سلیکشن کا معنی ہوتا ہے انتخاب خداوندی، اللہ جس کے سر پہ تاج نبوت سجائے وہ نبی بنتا ہے، لوگوں کے بنانے سے نبی بن سکتا ہی نہیں ہے۔ ملکہ برطانیہ نے مرزا غلام احمد کو نبی بنانے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں بیچارہ بن سکا، اس کی آنکھیں نہیں بن سکی، نبی اس نے کیا بننا تھا؟ وہ تو بن کیا اس نے بننا؟ میں نے بتایا اب دیکھیں کتنی بڑی ذاکر نائک نے غلطی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی کیوں ہے؟ سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، پارہ نمبر فلاں، لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا جمع تفریق کرنے کا نام طالب نہیں ہوتا، یہ تو کسی ریاضی والے سے جمع تفریق کرا لو۔ یہ کون سا کمال ہے جمع تفریق کر لیے؟ ہمیں آیت پارہ نمبر بتاؤں گا، آیت نمبر بتاؤں گا، سورت بتاؤں گا، آیت پڑھتا ہوں ترجمہ بھی کرتا ہوں، آپ مجھے پھر بھی نہیں کہتے بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ میری پشت پہ 10 چینل نہیں ہے۔ عورتوں کی وجہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ میں نے پگڑی باندھی ہے، میں نے ٹوپی رکھی ہے، مجھے بڑا نہیں کہیں گے۔ اور جب میرے سر پہ پگڑی نہ ہوتی، میرا کلین شیو ہوتا یا 3 پیس میں ہوتا تو آپ کہتے بہت بڑا آدمی ہے، دیکھو کیسا مذہبی سکالر ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیچارے میں علم کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے، اور آپ پتہ نہیں اس کو کیسے بہت بڑا آدمی مان لیتے ہیں۔ ایک آدمی نے ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھا آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر شرعی لباس کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہنے لگا اسلام کا شرعی مستقل کوئی نظام نہیں ہے، جو جس علاقے کا
ایک لباس رواج والا ہے، وہی شریعت اس لباس کو قبول کرتی ہے اور وہی اسلامی لباس ہوتا ہے۔ چلو میں نے کہا اگر تمہارے اس اصول کو مان بھی لیا جائے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک پاجامہ تنگ پہنا ہوتا، لمبا سا کرتا پہنا ہوتا اور کندھے پہ ایک رومالی رکھی ہوتی، چشتی والے سر پہ ٹوپی ہوتی۔ لوگ پوچھتے ڈاکٹر صاحب یہ لباس کیوں؟ کہتا ہے یہ اسلامی لباس ہے کیونکہ میرے علاقے کا رواج ہے۔ نہ تو نے علاقے کا رواج پہنا ہے، نہ تو نے مدینے والا پہنا ہے، تو نے تو انگلینڈ کا لباس پہنا ہے، اس کو ہم اسلامی لباس کیسے مان لیں؟ چلو جو تو نے تعریف کی تھی وہی پہن لیتا، جو تعریف کی ہے وہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو اپنی شریعت اس پر تو عمل کر لو نا، جو شریعت تو نے بیان کی ہے تو اس پر بھی عمل نہیں کرتا۔ لیکن لوگ پھر بھی سادے لوگ ہیں، پھر بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا الرحمن الرحیم، معنی سمجھ آ گیا؟ چلے ایک بات میں اور کہہ دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، اگر مرد جنت میں جائے اس کو جنت کی بنی عورت ملتی ہے جسے حور کہتے ہیں، اور جب عورت جنت میں جائے گی اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ اب ڈاکٹر صاحب کا بیان سنیں۔ ظاہر ہے لوگ تو پھر کہیں گے نا بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، کیسا مسئلہ بیان کیا جس پہ یورپ کی عورتیں بھی خوش ہوگی، مسلمانوں کو تو چھوڑو۔ اس نے کہا جب عورت مرے اور جنت میں جائے اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا، اس کو بھی حور کہتے ہیں، اس کو بھی حور کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ حور عام ہے، مؤنث و مذکر سب کو حور کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے زوجناہم بحور عین، دیکھو حور عام ہے، مؤنث مذکر سب کو شامل ہے۔ میں نے کہا خدا تجھے عقل لے اور تھوڑی سی گرامر پڑھ لیتا، زوجناہم یہ ہم کا نکاح حور سے ہے، اگر ہم مذکر ہے تو مذکر کا نکاح جس حور سے ہوگا وہ عورت ہوتی ہے، وہ مذکر کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جنت ہے، کوئی برطانیہ تو نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی بھئی؟ یہ جنت ہے، یہ کوئی یوکے تو نہیں ہے نا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، کیسی توصیف تم کرتے ہو؟ لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں بڑا آدمی ہے۔ کیوں بڑا آدمی ہے؟ کہتے اس کو 50,000 آدمی سنتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس کو سکھ بھی سنتے ہیں، ہندو بھی سنتے ہیں، عیسائی بھی سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا عالم ہونے کی دلیل ہے، یہ کیا بڑا آدمی ہونے کی دلیل ہے؟ کیسی عقل والی بات کرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ اس کو کتنے علماء سنتے ہیں؟ اس پر میں حکیم علامہ تھانوی کا ایک بات سناتا ہوں۔ میں نے اس مضمون کو بیان نہیں کرنا، میرا اپنا مضمون رہ جائے گا اگر میں ذاکر نائک کو چھیڑ دوں گا۔ میں نے جو مضمون بیان کرنا وہ سمجھے۔ حکیم علامہ تھانوی کی ایک بات سنیں۔ حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا فتنہ ابھرتا ہے لوگ بڑی جلدی قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے۔ فرماتے ہیں مرد قبول کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہے آج کے مرد اتنے سمجھدار نہیں جتنی کبھی عورتیں بھی سمجھدار ہوا کرتی تھی۔ آج کا مرد ان سے بھی کیا گزرا ہے۔ اس پہ حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ ایک واقعہ پیش فرمایا۔ فرمایا ایک بادشاہ سفر پہ تھا اور اس کی داڑھی اور خط تھوڑا سا بڑھ گیا، بال بڑھ گئے، واپس آیا، بادشاہ سو گیا اور اس کا حجام نائی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حجام نائی، حجام وہ رات اٹھا اور اس نے بادشاہ کا خط کر دیا اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح بادشاہ سلامت اٹھے آئینہ دیکھا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، یہ تو زبردست حجام ہے کہ دیکھو ہمیں ہماری نیند بھی خراب نہیں ہوئی اور ہماری حجامت کا بھی خط ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں حجام ہے۔ بادشاہ نے کہا دربار سجاؤ اور اس حجام کو بلاؤ، اس کو انعام بھی دیں گے اور اس کو استاد کا لقب بھی دیں گے۔ دربار سجا، انعام بھی دیا، استاد کا لقب بھی دیا۔ وہ جو دیہات کا نائی تھا اس کی بیوی کے پاس دیہات کی عورتیں ہی مبارکباد دینے کے لیے مبارک ہو مبارک ہو، کوئی گڑ لا رہی ہے، کوئی ستو لا رہی ہے، کوئی چینی لا رہی ہے، جو دیہاتوں میں مبارک دیتے ہیں مبارک ہو۔ دیہات میں اس رہنے والی عورت نے پوچھا مبارک کس بات کی؟ تو اس نے کہا مبارک اس بات کی کہ بادشاہ نے تمہارے خامد کو استاد کا لقب دیا ہے، بادشاہ نے تمہارے خامد کو استاد کا لقب دیا ہے، دیکھو دربار شاہی سے استاد کا لقب ملا ہے، اس پر مبارکباد دیتے ہیں۔ حکیم علامہ ثانی فرماتے ہیں وہ دیکھو عورت کتنی سمجھدار تھی، اس نے کہا بادشاہ نے میرے خامد کو استاد کا لقب دیا، اس پر مجھے مبارک نہ دو، اگر 4 حجام مل کے میرے خامد کو استاد کہیں پھر مجھے مبارک دینا، بادشاہ کو کیا پتہ حجامت کیا ہوتی ہے۔ ایسی بات کی بادشاہ کو کیا پتہ حجامت کیا ہے، 4 حجام کے نا استاد ہے تو پھر یہ استاد بنے گا، پھر مجھے مبارک دینا۔ حکیم علامہ ثانی فرماتے ہیں کہ چند ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کو مولانا کہتے ہیں، آپ سب کہتے ہیں مولانا ہے، بھائی مولانا تب ہوگا 10 مولانا اس کو مولانا کہیں تب ہوگا نا، ایسے تھوڑا ہی ہوگا۔ سیاستدان ہوا ہے جس کو سیاستدان مانے، یہ نہیں کہ مولوی مسجد کا امام کہہ دے ہم اس کو سیاستدان، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کبھی عورتیں بھی سمجھدار تھی، اب مردوں کی سمجھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں کبھی دل کرتا ہے آدمی گھنٹہ پورا اس پہ لگائے۔ میں آپ کو اس کے واقعہ سناتا، عورت سمجھدار ہوتی سی، کتنے واقعات ہمارے یہاں تاریخ میں درج ہیں اور کتنے واقعات موجود ہیں کہ عورتیں بھی سمجھدار ہوتی ہیں۔ جب اللہ سمجھ عطا فرمائے عورت کو دے دے، اور جب سمجھ چھین لے تو خدا مردوں سے بھی سمجھ چھین لیتا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ اس کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے، ابو حمزہ، کیا نام ہے؟ ابو حمزہ، شادی کی اور اس کے ہاں 4-5 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ ابو حمزہ نے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ دیکھو کتنی منحوس عورت ہے، اس کا تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھی دوسری شادی کرتا ہوں، کیوں؟ پہلے بیوی سے بیٹا نہیں ہو رہا، شادی دوسری کریں گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی معقول وجہ تو ہونا، بیٹا نہ ہونا یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ 4-5 بیٹیاں ہو گئی۔ ابو حمزہ نے کہنا چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی بہت سمجھدار تھی اور شاعرہ بھی تھی، سمجھدار بھی ہے اور شاعرہ بھی ہے۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خط لکھا، مال ابی حمزہ لا یاتینا ویذل فی البیت الذی یلینا۔ اس نے خط لکھا، غضبان اللہ نرجل بنینا کاللہ ما ذلک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ یہ عورت نے خط لکھا۔ اب تمہیں عربی تو آتی نہیں ہے، عربی آتی ہوتی تو عربی کا مزہ آتا نا، عربی نہیں آتی تو مزہ کیسے آئے گا؟ اور یہ میں انگلش میں 2 باتیں کہتا، آپ نے کہنا بہت بڑا عالم ہے، دیکھو آج انگریزی میں بیان کی ہے۔ یہ عجیب معیار ہے بڑا ہونے کا، انگریزی میں بیان کیا بڑا آدمی ہے۔ بھائی انگریزی ہمارے دشمن کی زبان ہے، دشمن کی زبان میں بیان کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، ضرورت ہو تو اس میں بیان کر لو، بلا ضرورت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس خاتون نے ذرا توجہ رکھنا، کہتی ہے مال ابی حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا، ہمارے پاس نہیں آتا۔ وَيَذِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا، ہمسائے کے گھر میں رہتا ہے، دوست کے گھر میں۔ غضبان اللہ نلد البنینا، یہ ناراض ہے ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہوتا۔ تاللہ ما ذلک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تیری مثال کسان کی ہے۔ انما ناخذ ما اوتینا، زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان ڈالتا ہے۔ وَنُنبِتُ مَا زَرَعَ فِينَا، اور وہی پودا نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ بتا میرا قصور ہے یا تیرا قصور ہے؟ بتاؤ کیسی سمجھدار عورت ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ میں نے ایک جگہ بیان کیا اور ایک دوست نے کہیں سے وہ کیسٹ لی اور اس نے کیسٹ رکھی اپنے آواز کی تو بہت زیادہ تھی، تو میں یہاں تو پاکستان والے بیان نہیں کرتا، وہاں تو بہت جوشیلے بیان تھے کہ عورت نے سنا بہت جوش والا بیان ہے، تو اس نے کہا بھی ہمیں بھی دو۔ عورت اپنے گھر میں لے گی اور بیان سنا۔ اب اس میں نے ایک قصہ بیان کیا، اس عورت کی 9 بیٹیاں تھیں، بیٹا ایک بھی نہیں تھا۔ جب خامد رات آیا، اس نے خامد سے کہا آج ایک مولانا کا بیان سن۔ جب یہ خامد نے قصہ سنا وہ رو پڑا اور اس نے بیوی سے معافی مانگی۔ اس عورت نے کہا، ہمسائے کو، میرے دوست، اس عورت نے کہا اللہ تمہیں بھلا دے، اس بیان کا کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، میرا گھر آباد ہو گیا۔ خامد کو سمجھ آ گئی یہ قصور میرا نہیں ہے، میرے شوہر کا۔ چلے اللہ سمجھ عطا فرمائے، تو آپ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی سمجھو، اس کو مولانا نہ سمجھو، اس لیے ہماری گزارش ہے۔ اور ڈاکٹر PhD نہ سمجھو، MBBS سمجھو، پیشاب پخانے اس سے چیک کراؤ، اللہ کے لیے مسائل اسے چیک نہ کراؤ۔ ہاں، PhD ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے اور MBBS ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے۔ میں تو مذاق بازی نہیں کر رہا، دیکھو منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں غلط بات کروں گا قیامت کو میرا معاوضہ ہے۔ میں کیوں بغیر مفاد، چلو لالچ ہو آدمی غلط باتیں کہہ دے، لالچ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو گمراہ کروں، میں اپنی آخرت کیوں تباہ کروں گا؟ ایک آدمی MBBS ڈاکٹر ہے تو بتاؤ MBBS ڈاکٹر سے مسئلے پوچھتے ہیں یا پیشاب چیک کراتے ہیں؟ آپ یہاں مسجد میں آئے، امام صاحب کے پاس شیشی پکڑی، امام صاحب پوچھے کیا ہے، وہ جس میں پیشاب ہے، تو امام صاحب چیک کریں گے؟ بتاؤ، آپ سارے اس کو جوتے مارو گے، تجھے حیا نہیں آتی؟ امام صاحب سے قرآن پڑھو، وہ کہے گا میں کہاں جاؤں، تو لیبارٹری میں جاؤ، وہاں جا کر چیک کراؤ پیشاب اپنا، ایسے آئیے نہیں۔ اور اگر تو بندہ لیبارٹری میں جائے ہاتھ میں خط ہو، تو جو کیوں آیا، کوئی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، وہ جوتے ماریں گے، بھائی مسئلہ پوچھنا ہے صوتی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، مسئلہ وہ بتائیں گے، پیشاب ہم چیک کریں گے۔ مسئلے ان سے چیک کراؤ، ذاکر نائک سے پیشاب چیک کراؤ۔ آپ اس سے مسئلے پوچھتے ہیں تو ہم سے کیا چیک کراؤ گے؟ پھر ہمارا کام کیا رہ گیا ہے؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، ہماری باتیں سنو اور اس کو سمجھو، اس پر توجہ دو، اپنی آخرت برباد مت کرو، علماء سے تعلق جوڑو اور غیر علماء سے تعلق اپنے توڑ دو۔ تجارت کے لیے تعلق رکھو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن دینی تعلق علماء سے رکھو، بغیر وجہ کے دائیں بائیں تعلق نہ رکھو۔ اور میں اس پر بھی گزارش کرتا ہوں، یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سنو، پتہ نہیں دوبارہ آئے، پتہ نہیں دوبارہ نہ آ سکے۔
میں اس لیے بات کرتا ہوں، اگر آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں آپ کے مذہب کے علاوہ کوئی اور فتنہ آئے، ان کی مساجد میں نمازیں مت پڑھو۔ سلفی غیر مقلد اہل حدیث آئے، ان کی مساجد میں نمازیں نہ پڑھو۔ اگر ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نہ نمازیں خراب کرو۔ ایک پیسہ بھی آپ نے ان کو چندہ دیا، وہ آپ کا پیسہ ادا نہیں ہوگا، اس پیسے کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی دولت کو خراب مت کرنا، اپنی نمازیں برباد مت کرنا، بچو اس کاموں سے۔ بعض ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور بڑے دھوکے کے ساتھ